کرو کہ فرعون کی بھی داڑھی تھی. تو داڑھی جو ہے نا یہ اسلامی اخلاق نہیں، یہ انسانی اخلاق ہیں. اسلام تو ہے یہ انسانی اخلاق ہے. انسانیت یعنی مرد ہونے کی علامت داڑھی ہے. اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی داڑھی ہونی چاہیے، مرد نہیں ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ آپ کو واقعہ یاد ہے بھٹو کے دور کا؟ وزیر اعظم بھٹو تھا تو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمود صاحب اس وقت پارلیمنٹ میں ہوتے تھے، وزیر اعلیٰ تھے وہ سرحد کے. ایک مرتبہ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ آپ کو پھپتیاں اڑاتے رہتے تھے باقی جو پارلیمنٹ کے ممبر. ایک مرتبہ آپ جیسے اسٹیج پر تقریر کرنے آئے مفتی محمود صاحب، تو جو عورتیں بیٹھی تھی پہلی صف کے اندر جو پارلیمنٹ بھٹو کی، انہوں نے فوراً اپنے آگے پلے کر لیے، اپنے آپ کو حجاب کر لیا مفتی محمود کو ٹاؤنٹ کرنے کے لیے، تانا کرنے کے لیے. کیونکہ اب تک ایسے بیٹھی تھی، سب کے خطاب سنے انہوں نے، سب آئے، لیکن جب یہ مولوی آیا تو فوراً یوں کر لیا انہوں نے. تو سب ہنسنے لگے، قہقہ لگایا سب نے، کہ یہ پری پلان تھا کہ مفتی صاحب کو ذرا تھوڑا سا ہم وہ کریں. جبکہ ان کو پتہ نہیں مولوی مار نہیں کھاتا. ہاں مولوی عجیب قوم ہے. تبھی یہ بیچارے گوروں نے کہہ دیا کہ دنیا کی جو ہے یہ مولوی بڑے ڈینجرس مین، بڑے خطرناک ہیں. ان کو علم کا استدلال ہو، عمل کا استدلال ہو، دنیا کو کوئی شبہ اشکال ہو، یہ مولوی جو ہے وہ ہر چیز کا جواب اس کے پاس. مولوی مار نہیں کھاتا. وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹرین میں جا رہے تھے تو کالج کے اسٹوڈنٹ نے دیکھا جی مولوی صاحب بیٹھے ہیں اور ذرا چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کیونکہ مولوی کو دیکھتے ہی آپ کو سارے مسئلے یاد آ جاتے ہیں، ہے نا. جیسے ڈاکٹر کو دیکھ کے سارے مرض یاد آ جاتے ہیں، جی کمر میں درد بہت ہوتا ہے، جی کوئی دوائی دسو. اب انہوں نے کہا مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. یہ کیا؟ کہا جی روزہ رکھتے تو بھوک پیاس بہت لگتی ہے، کوئی ایسا جزیہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے؟ اب ظاہر ایسا تو کوئی نہیں تھا. اب جب کہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو ہم ہنسیں گے، قہقہ لگائیں گے. تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حاضر جواب تھے. آپ نے ہنس کے ہاں ہاں بالکل جزیہ موجود ہے. وہ بڑے حیران ہوئے، ہے اچھا اس کا بھی جزیہ مولوی صاحب کے پاس ہے؟ کہا کہ جوتے کھاتے رہو، غصہ پیتے رہو، انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. جوتے کھاتے رہو، غصہ پیتے رہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو ہر سوال کا جواب موجود. اب مفتی محمود صاحب جیسے آئے، اب انہیں پلہ کر لیا تو ایک شور مچ گیا. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب یہ عورتوں نے یہ آپ سے پردہ حجاب کیوں کر لیا؟ کیا آپ کو پسند نہیں کرتی؟ یہ کہا. مفتی صاحب نے کہا نہیں اصل میں بات یہ نہیں ہے، پردہ جو ہے وہ مرد سے کرنے کا حکم ہے. اب تک کوئی مرد آیا نہیں اسٹیج پہ، انہی جیسے لوگ آئے تو انہوں نے پردہ نہیں کیا. اب میں مرد آیا ہوں تو اب پردہ کیا انہوں. اللہ اکبر. تو پردہ مرد سے ہوتا ہے، اس لیے میں اب مرد آیا ہوں تو اب پردہ کیا. پہلے سارے انہی جیسے آئے تھے، کوئی پردہ نہیں تھا. تو حقیقت یہ تو اس لیے یہ مرد کی تخلیقی ساخت کا حصہ ہے داڑھی. بھائی آپ اسلام پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں جی سنت ہے، کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں سنت ہے، یہ واجب تو نہیں ہے. حالانکہ واجب ہے، واجب اور گناہ کبیرہ اس کا منڈوانا کٹوانا ہے. لیکن یہ مردانہ مرد کی علامتیں ہیں. کیونکہ آپ اگر غور کریں کہ تخلیقی طور پر مرد اور عورت کے جسم کے بالوں میں دونوں برابر ہیں، لیکن داڑھی مونچھ کے بال عورت کے نکلے مرد کے نکلتے ہیں، باقی بالوں میں دونوں برابر ہیں. لیکن یہ یہاں پر یہ جو تفریق ہے اس بات کی علامت ہے تخلیقی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے لیے داڑھی کو لازم کیا ہے، عورت کو بغیر داڑھی کے لازم کیا ہے. اور یہاں تک کہ اگر عورت کے داڑھی نکل آئے تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں ہارمونز پرابلم ہو گیا ہے، آپ کے داڑھی نکلنا شروع ہو گئی ہے. اور جس مرد کے داڑھی نہ نکلے تو کہتے ہیں یار آپ کے بھی ہارمونز پرابلم ہے، یار چیک اپ کرو آپ کی داڑھی کیوں نہیں نکلی؟ آپ 25 سال کے ہو گئے ابھی تک داڑھی نہیں آئی. پریشان ہوتا نہیں؟ کیوں ہوتا ہے پریشان؟ کیونکہ اسے آئے گی تو بڑھا نہیں ہے. تو اگر آئی نہیں تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ہارمونز پرابلم کی علامت ہے. تو معلوم ہے کہ مرد کی مردانہ ساخت کا حصہ ہے کو داڑھی رکھے. سنت شریعت تو بعد میں آئے گی، وہ تو بعد میں آئے گی، لیکن یہ مردانہ اخلاق کا حصہ ہے کہ اس کے داڑھی ہو. تبھی جو فرشتوں کی وہ جماعت جو عرش کے ارد کی جو تسبیح پڑھتی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ سبحان من زین الرجال باللحیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ زینت بخشی، وزین النساء بالزوائب، عورتوں کو لمبی زلفوں کے ساتھ زینت بخشی. عورتوں کے لمبے بال یہ زینت ہے اور مرد کی داڑھی اس کی زینت ہے. وہاں پہ رجال کا لفظ ہے، وہاں مومنین کا لفظ نہیں ہے، مسلمین کا لفظ نہیں ہے. زین الرجال باللحیٰ، مردوں کو زینت بخشی، تو یہ مرد کی زینت ہے. لہذا آپ داڑھی مڑا کے اصل میں مردانہ زینت کا انکار کرتے ہیں. یہ تو آپ کی تخلیقی دلیل. اور پھر تاریخی دلیل یہ کہ کوئی نبی بغیر داڑھی کا نہیں تھا. 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبیش کوئی نبی بغیر داڑھی کے نہیں.
پھر ہر ایک کے صحابہ کوئی بغیر داڑھی کے نہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کم و بیش 1,40,000 کوئی بغیر داڑھی کے نہیں، کتنے محدثین لاکھوں کوئی بغیر داڑھی کے نہیں، کتنے فقہ مجتہدین کوئی بغیر داڑھی کے نہیں، کتنے اولیاء اللہ گزرے کائنات میں کوئی بغیر داڑھی کے نہیں، پھر آپ کو کون سی مصیبت ہے بھائی؟ آپ کو کون سی دلیل ہاتھ لگ گئی کہ یار ان کو سمجھ میں نہیں آئی؟ اس لیے بھائی میں اعتراض نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا، لیکن دعوت اور تذکیر کر رہا ہوں کہ داڑھی رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ آپ کے جی امریکہ ہے جی، یہاں داڑھی کے ساتھ ذرا مشکل ہے، تو یار داڑھیوں والے امریکہ میں رہتے ہیں نا بھائی، آپ امریکہ میں رہتے ہیں یہ کھٹ منڈو میں رہتے ہیں؟ جب کوئی ایک ایک بالش کی داڑیاں ہیں، امریکہ میں رہنے بھائی ایمان مضبوط کرو اندر کا، اس لیے کہ مرنا ہے وہاں کیا جواب دیں گے، اور رسول اللہ کا سراپا سامنے آئے گا اور کہا جائے گا پہچانو کون ہے، اور انہوں نے اگر چہرہ پھیر لیا کہ نہیں نہیں میں اس کو چہرہ نہیں دکھاتا، اس کو میرا چہرہ پسند ہی نہیں تھا کہ میرے جیسا چہرہ بنا لے، میرے چہرے کی داڑھی کی اس کو خبر نہیں تھی، کیسی گھنی میری داڑھی تھی، یہ کیسا مومن ہے، اگر وہ چہرہ چھپا لے تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے ہمارا کام کہتا ہے کہ شباہت اختیار کرنا، جیسے میرے دادا پیر حضرت عارفی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔